سائفر کی سازش جو پہلے کہا سائفر بعد میں کہا باجوہ، کوئی اتنی جلدی بھی یو ٹرن لیتا ہے؟ اور وہ سائفر کی سازش سارا اقبالی بیان آ گیا اعظم خان کا، یہ آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں، آپ کے اپنے جرائم ہیں، اور آپ اب پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں، آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں، آپ کو شرم نہ آئی؟ اور وکیل کس کو کیا؟ میں تو اتنا، میرے سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں کبھی ایسے اتنا جذباتی نہیں ہوتا، مگر سلمان رشدی ملون گستاخ کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں، سیٹینک ورسز کا جو مصنف ہے آپ اس کے وکیل کو وکیل کر رہے ہیں، سلمان رشدی گستاخ ملون کو جس نے گھر میں پناہ دی اس کے وکیل کو آپ وکیل کر رہے ہیں، اس شخص نے پناہ دی وہ آپ کا وکیل ہے، جو ترکی کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں رپورٹیں لکھتا ہے، جو پاک فوج کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے، آپ اس کو وکیل کر رہے ہیں۔ اب کوئی کسر نہیں رہ گی، جب بارڈر کے اس پار سے نا ٹی وی شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہمیں عمران خان بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے، ہماری فیور کرتا ہے۔ 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ کئی دفعہ بات کی، وہ اب سمجھ آتی ہے۔ اور آپ کا کیا لنک ہے؟ جو گولڈ سمتھ صاحب کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی تانے بانے جیفری رابرٹسن کے وہیں جا کے ملتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتے ہیں، مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں، اور یہ تانے بانے گولڈ سمتھ کے اور یہ جیفری رابرٹسن ایک ہی جگہ ملتے ہیں، اور یہ اسرائیل کی ریاست کے حق میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جیفری رابرٹسن کے حوالے سے، آپ کو تو اس کو وکیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میئر لندن کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ صادق خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے ہیں، جا کے جیل جائیں آپ اپنے جرائم کی وجہ سے، اور عالمی عدالت میں پاکستان کو لے کے جائیں۔ کیوں؟ آپ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں، اپنی دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں، اپنی ہی ملک میں آگ لگائیں، اپنے ہی لوگوں کو ماریں، اور اس کے بعد ایک گستاخ ملون کے وکیل کو وکیل کر لیں اور کہیں میں پاکستان کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں۔ غیرت نہیں جاگی، اخلاقیات نہیں جاگی، اسلام نہیں جاگا، جس کا ہر وقت درس دیتے ہیں جو لوگ آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں۔ یہ ہے آپ کا اسلامی ٹچ؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ مذہب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، پہلی دفعہ، کیونکہ آج ہم یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری ہے، یا آپ اس طرف ہے یا آپ اس طرف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ جرائم آپ کے اپنے ہوں اور آپ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جائیں، ایک ایسے شخص کو وکیل کریں جو پاکستانی فوج کے خلاف پبلیکیشنز کرتا ہو، جو حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو تو ان کا وکیل بن جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی گستاخی ہو تو اس کا وکیل بن جائے، گستاخ رسول کو گھر میں پناہ دے دے، مسلم ممالک کے خلاف پوری کیمپینیں چلاتا ہو اور اسلام دشمنوں کو پورا سپورٹ کرتا ہو، چوری کرنی توشہ خانہ میں، زمینیں لینی القادر میں، کرپشن کرنی انتہا کی، اور اس کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانا اور ایک گستاخ کے وکیل کو وکیل کر لینا۔ شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا کھیلا آپ نے، بڑا اچھا اسلامی ٹچ دیا ہے۔ لگائیں دو جھنڈے، کریں مسلم امہ کی بات، لگائیں دو جھنڈے، کریں ریاست مدینہ کی بات، بنے مسلم امہ کے لیڈر۔ افسوسناک، شرمناک ہے کہ آج اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ملک دشمنی ہم کر رہے تھے، مگر ہم نے اب اسلام دشمنی شروع کر دی ہے، اور ان لوگوں کو ہم اب اپنی حمایت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہیں، جن کے نظریات، جن کے افکار کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے، کس لیے؟ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے۔ چوری اور ڈکیتی چھپانے کے لیے آپ نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں، بڑی بڑی منافقت کی ہے، آپ کے کال و فعل میں تضاد رہا ہے۔